الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی نشست نمبر 255 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 51 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ الشعراء کا چوتھا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ راتوں رات یہاں سے میرے بندوں کو لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ پڑھا کہ کس طرح جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ جادوگروں کا اسلام کو قبول کر لینا، فوراً ایمان قبول کر لینا اور اتنا پختہ اعلان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اتنا خلوص کے ساتھ ایمان کو قبول کیا کہ اس خلوص کی بدولت علوم نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں منتقل کر دیے اور گویا کہ انہوں نے مشاہدہ کر لیا اور ان کو علم الیقین ہو گیا۔ جب علم الیقین ہو گیا تو اب انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہمیں کاٹ دیا جائے گا، ہمیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ فیض ہے صحبت کا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہی بات جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ تھی کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اس صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو وہ علوم عطا فرما دیے کہ جن کا کوئی دوسرا تصور نہیں کر سکتا۔ گویا کہ انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے اور ان کو علم الیقین ہو گیا ہے اور تمام حجابات کو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا، اس لیے ان کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جو صحابہ کے علاوہ ان کے بعد کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا، فرعون نے یہ دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر تھے وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو واقعی معجزہ ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، لیکن وہ بضد ہوئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً اس کے بعد، یعنی یہ جو واقعہ ہوا جادوگروں والا، تقریباً 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے اور وہ فرعون کو گاہے بگاہے دعوت دیتے رہے، درس توحید دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ بنی اسرائیل جن کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کرو اور ہمارے ساتھ کر دو تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں، ہم اپنے اصلی وطن یعنی شام کی طرف جو ہے روانہ ہو جائیں۔ تو اب بتایا کہ جب اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی فرعون نے آپ پر ایمان لانا گوارا نہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا، تو اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات یہاں سے میرے بندوں کو لے جاؤ، اسر بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو لے جاؤ۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو فرمایا کہ عبادی، یہ میرے بندے ہیں۔ اے موسیٰ
جو بندے تجھ پر ایمان لے آئے دراصل یہ میرے بندے ہیں، یہ میری ماننے والے ہیں. تو یہ اعزاز اللہ نے ان کو دیا کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے بندوں کو راتوں رات تم لے جاؤ. اور ساتھ ساتھ رب کائنات نے یہ بھی بتا دیا یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا. کہ ایسا نہیں کہ تم چلے جاؤ گے تو تمہارا پیچھا نہیں کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تمہارے پیچھے فرعون آئے گا، فرعون کا لاؤ لشکر آئے گا. تو مقصد یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ لشکر آ گیا تو کیا کرو گے، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک رات جو ہیں بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، اور آپ نے پوری تیاری کروا دی تھی. اور ان کو لے کر جب نکل پڑے تو صبح جب یہ خبر فرعون کو ملی تو اس نے کیا کیا، پس بھیجے فرعون نے سارے شہروں میں ہرکارے، یعنی اس نے اپنے کارندے اور اپنے جو ہے اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنی ایجنسیوں کو جو ہے وہ بھیج دیا، ہر شہر میں بھیج دیا. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، تاکہ لوگوں کو بتائیں یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. بھیج دیے سب طرف، ہر شہر کی طرف، ہر علاقے کی طرف اپنے کارندے بھیجے. کس لیے؟ کہ لوگوں کو بتاؤ یہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام تھے، جو ہماری خدمت کیا کرتے تھے، یہ یہاں سے بھاگ گئے، لہٰذا ان کو پکڑا جائے. اور یہ ان کے اندر کوئی طاقت قوت نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی ایک جماعت ہے. شرذمۃ قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں سخت برافروختہ کر دیا ہے. یعنی ان لوگوں نے یہ حرکت کر کے ہمیں غصہ دلا دیے اور ہمارے غصے کو ہوا دے دیے، لہٰذا اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ایک مطلب اس کا مفسرین نے یہ بتایا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہم پر غصہ اور غضب کرنے والے ہیں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے ہم نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اس لیے ان کے دلوں میں ہمارے لیے غیظ و غضب ہے. تو ایک مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے غیظ و غضب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیے، لہٰذا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، تاہم فکر نہ کرو، ہم سب ان کے متعلق بہت محتاط ہیں. یعنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے محتاط ہیں. اور حاضرون کا مطلب ایک یہ بھی کیا گیا کہ ہم مسلح لوگ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس لاؤ لشکر ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، تو لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، سو ہم نے نکالا انہیں سرسبز باغوں اور بہتے ہوئے چشموں. اب آپ دیکھیں یہ رب کائنات کی پلاننگ ہے. رب کائنات کیا فرماتا ہے کہ کیسے ہم نے ان کو ان محلات سے، ان باغات سے، ان چشموں سے کس طرح نکالا، اور ان کو کیا پتا تھا کہ پلٹ کر ہم نے ان چشموں کو، ان محلات کو دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ جہاں رہ جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ سو ہم نے نکالا انہیں سرسبز باغوں اور بہتے ہوئے چشموں، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور بھرپور خزانوں اور شاندار محلات سے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا. یعنی یہ ہماری تدبیر ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو غرق کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ احساس تو نہیں ہوتا کہ ہم تباہ ہونے جا رہے ہیں، ہم ہلاک ہونے جا رہے ہیں، ہم ختم ہونے جا رہے ہیں، بلکہ وہ تو بڑے اپنے تکبر میں ہوتے ہیں، اپنے غرور کے اندر ہوتے ہیں. لیکن ہماری یہ تدبیر ہوتی ہے کہ ہم اس طرح ان کو ان کے محلات سے، ان کی آرام گاہوں سے اور ان کے فرحت و سرور اور عیش و عشرت کے مقامات سے نکال کر لے آتے ہیں. تو ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے ایسا ہی کیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا. چنانچہ کیا کیا کہ اللہ نے ان کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا.
وقت آنے پر اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. یا بعض علماء کے مطابق جو بنی اسرائیل وہاں پیچھے بچ چکے تھے ان کو ہی اللہ نے یعنی اس مملکت کا جو ہے وارث بنا دیا, ان کو حکومت عطا فرما دی. لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہاں پر حکومت تو قبطیوں ہی کی تھی, لیکن بعد میں ایک طویل عرصے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے آئے اور جب کہا کہ یہ فلاں جگہ پر فلاں قوم ہے اس سے لڑو, تو وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں جی اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جاؤ لڑو, ہم یہاں کھڑے ہیں. جب آپ لڑ جائیں گے اور وہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو ہم آ جائیں گے. تو اس نافرمانی پر سزا کے طور پر طیہ کے جنگل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال رکھا. 40 سال وہ جنگل میں ہی گھومتے رہے, ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا. جہاں سے چلتے صبح وہیں ہوتے, پھر چلتے تو وہیں ہوتے. تو 40 سال کا عرصہ وہاں بیتا, اور اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال بھی ہو گیا. اور اب 40 سال کے عرصے کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے ان کی سربراہی میں اللہ تعالیٰ نے نیو جنریشن کو یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکل پڑے, اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی, اور اس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ پھر وارث بنے. ان کو اللہ نے حکومت دی, ان کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, پس وہ ان کے تعاقب میں نکلے اشراق کے وقت, یعنی فرعونی اور فرعونی لشکر, فرعون خود, یہ اشراق کے وقت نکلے پیچھا کرنے کے لیے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, پس جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں گروہوں نے, یعنی اگلا گروہ کس کا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل تھے, اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا. اب جب یہ آمنا سامنا ہو گیا ان کا, یعنی بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے تو فرعونی لشکر آ چکا ہے, اب وہ بڑے گھبرائے, ڈر اور خوف طاری ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے, اس لیے کہ جس جگہ پر لشکر پہنچا تھا وہاں آگے سمندر تھا اور پیچھے لشکر تھا, آگے جائیں تو موت, پیچھے آئیں تو موت. تو ڈر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, انہوں نے کیا فرمایا, قال کلا, آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, مطلب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان معی ربی سیہدین, بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. یہ ہوتا ہے نبی کا یقین کامل. دیکھ رہے ہیں بظاہر ظاہری طور پر سامنے سمندر ہے, پیچھے لشکر فرعون ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں, سب بند ہو چکے ہیں, اب موت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہے اور اتنا یقین ہوتا ہے, کیا فرمایا کہ ہرگز نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ان معی ربی, بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا, وہ راستہ بنا دے گا. آپ اندازہ کریں یہاں جو بات ہوئی ہے اس میں بنی اسرائیل پر ڈر اور خوف طاری ہوا, اور ڈر اور خوف کس بات کے لیے طاری ہوا, اس کے لیے نہیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے گا یا ان کو تکلیف ملے گی, بلکہ خوف کیا تھا, انا لمدرکون, ہم تو پکڑ لیے گئے, یہ فرعونی لشکر آ گیا, ہم تو پکڑے گئے, اب تو ہم مارے گئے. اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, غار ثور میں تشریف لے گئے, تو ایسا ہی واقعہ ہوا کہ دشمن جو تھا وہ غار ثور کے دہانے پر جا پہنچا, وہ غار کے منہ پر جا پہنچا, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نیچے سے دیکھا تو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے, تو آپ کو ڈر پیدا ہوا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوا اس بات کا کہ اب کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ڈر نہیں تھا کہ مجھے تکلیف پہنچے گی, کیا ڈر پیدا ہوا
کیا خوف پیدا ہوا؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کو پکڑ نہ لیا جائے۔ تو جب آپ نے اپنے خوف کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پکڑے گے، اور دشمن جو ہمارے سر پر کھڑا ہے اگر اس نے نیچے دیکھا تو وہ ہمیں پکڑ لے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنی ذات کو بھی شامل کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا، اور امت کے ہر اس امتی کو شامل کر دیا جو صدیق کا غلام ہوگا، شامل کیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو پہلے اللہ کا ذکر کیا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ ہے میرا رب۔ پہلے اپنا ذکر کیا پھر رب کا ذکر کیا، تو اس کا بھی اپنا ایک ہے، یعنی ایک شان ہے۔ آپ نے اپنا ذکر پہلے کیا، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟ اپنا ذکر پہلے نہیں، پہلے خالق کائنات کا ذکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ فرق ہے۔ کیا فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے؟ بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسے میں جب مشکل کا شکار ہیں اور جب دشمن کا خوف طاری ہے، اللہ فرماتا ہے سو ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر کو۔ کیا فرمایا؟ کہ سمندر سامنے موجود ہے، اپنی لاٹھی کو اس پر مار دو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وہی یہاں پر ہے، فَانْفَلَقَ، تو سمندر پھٹ گیا، اور کیسا ہو گیا؟ اور ہو گیا پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند۔ کلو فرقٍ، پانی کا ہر حصہ کیسا ہو گیا؟ کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کی مانند۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پانی بڑے پہاڑ کی مانند رک گیا، راستے بنا دیے، 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کی 12 قبیلے تھے اور وہاں 12 راستے بن گئے، 12 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی مانند پانی کھڑا ہو گیا، یعنی یہ گویا ایک پہاڑ ہے، بیچ میں راستہ بن گیا، یہ ادھر پہاڑ ہے، بیچ میں راستہ بن گیا، یہ پہاڑ ہے اور یہ ادھر بیچ میں راستہ بن گیا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جب ان کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ کہیں ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ مارے تو نہیں جا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں روشن دان بھی بنا دیے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، اور اس طرح اس سمندر سے پار ہو گئے، اس سمندر سے پار ہو گئے، باتیں کرتے ہوئے آرام سے ٹہلتے ہوئے چلے گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا وہاں دوسرے قریب کو۔ اب یہ سمندر پار کر رہے تھے، جو ہی انہوں نے پار کیا سمندر، اور پچھلے لشکر کو، فرعونی لشکر کو اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیا سمندر، وہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے گئے ہیں تو وہ بھی داخل ہو گئے، وہ بھی اسی طرح داخل ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل تو سارے کے سارے سمندر پار کر چکے تھے، جب وہ پار ہو چکے اور یہ سارے کے سارے سمندر کے اندر داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو چلا دیا، اس پانی کو چلا دیا۔ پھر کیا فرماتا اللہ؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا ان موجوں سے موسیٰ اور ان کے سب غلامی کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو، یعنی فرعونی گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے بچا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس واقعہ میں بڑی واضح نشانی ہے۔ وَمَا
اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی واضح نشانی اس کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اہل مکہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اکثریت ان کی ایمان لانے والی ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے نشانی ہم سب کے لیے نشانی، تمام اہل ایمان کے لیے نشانی، ہم سب کے لیے اس میں عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ کہ جو اللہ کے نبیوں کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ان کے لیے بنا دیتا ہے، اور دشمن کو اللہ تعالیٰ بالآخر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ نے فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اب یہ 3 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد اب رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر شروع فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور آپ بیان فرمائیے ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو۔ باپ سے مراد کیا ہے؟ یعنی چچا۔ یہ پہلے گزر چکی یہ بات کہ اہل عرب جو ہیں کیا کہتے ہیں، یعنی چچا کو بھی اب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اردو کے اندر بھی جو تایا ہوتا ہے تو اس کو بڑے ابو کہا جاتا ہے، یہ بڑے ابو یا ابا جان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عربوں کے اندر بھی یہ طریقہ ہے کہ چچا کو اب کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اب کا استعمال ہوا ہے، تو آپ نے اپنے چچا کے بارے میں کہا، یعنی آزم کے بارے میں کیا فرمایا اس کو؟ جب آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم تو پوجتے ہیں بتوں کو اور ہم انہی کی پوجا میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، آپ نے ان سے سوال کیا، آپ نے پوچھا بھلا یہ بتاؤ کیا وہ سنتے ہیں تمہاری آواز جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے لاجواب ہو کر کہا بلکہ ہم نے چھپایا اپنے باپوں کو کہ وہ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھ لیا ان کی بے بسی کو جن کی تم پرستش کیا کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد۔ فإنهم عدو لي إلا رب العالمین، بس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تو وہ بت ہیں، نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ان غلط چیزوں سے، ان غلط باتوں سے باز آ جاؤ اور رب کائنات کی عبادت کرو۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان پر یہی آیات چسپاں کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بت کی پوجا نہیں کرتا، کسی ولی اور کسی نبی کی پوجا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ نے ان کو مقام جو عطا فرمایا، جو عظمت عطا فرمائی ہے، ہاں اس عظمت کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ اس عظمت کے اظہار کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ حکم دیا کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کو دلوں کا تقوی اللہ نے خود قرار دیا ہے کہ جو شاعر اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ان کی جو تکریم کرتا ہے، ان کی جو تعظیم کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ تقوی کی علامت ہے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی ہے، خوف خدا موجود ہے، اس لیے وہ شاعر اللہ کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔
تو اب یعنی مسلمانوں پر جو ہے کافروں کی بات کو چسپاں کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے. خارجی لوگ جو ہیں یہ ان کا طریقہ ہے جنہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگائے. یہ ان کا طرز عمل ہے، اہل ایمان کا طرز عمل بہرحال یہ نہیں ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. میرا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، میری دوستی تو میرے رب سے ہے، باقی یہ سب میرے دشمن ہیں. اب وہ رب کون ہے؟ رب العالمین. الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا فرمایا پھر ہر قدم پر وہ میری رہنمائی کرتا ہے. اس نے پیدا کیا ہے مجھے اور ہر قدم پر میری رہنمائی کرتا ہے. کائنات کی ہر شے کی وہ رہنمائی کرتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا. ایک پرندے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے اس کی رہنمائی وہاں کی ہوئی ہے کہ کب اس نے کیسے اڑنا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسپیشل سکھانے کے لیے ان کو آتے ہوں کہ وہ اس کو سکھائیں. کس طرح غذا کھانی ہے وہ اللہ پہلے ہی سکھا دیتا ہے. ایک جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے ماں کا دودھ کیسے پینا ہے، سکھایا نہیں جاتا ہے. یہ فطری طور پر یہ رہنمائی اللہ نے پہلے سے کی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے دودھ حاصل کرنا. تو فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہر قدم پر وہ میری رہنمائی کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا پیدا کرنے کے بعد وہ ہم سے بے فکر ہو گیا ہے؟ اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اس سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ہر قدم پر میری رہنمائی کرتا ہے. اور میرا رب کون ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے. بھائی صحت اور بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا. بیماری بھی وہ دیتا ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر کمال کو آپ نے رب کی طرف منسوخ کیا. کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، پیدا وہ کرتا ہے، رہنمائی وہ کرتا ہے. لیکن جہاں بیماری کی بات آئی اس کے اندر ایک نقص پایا جاتا ہے، ایک سا محسوس ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، تو جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اپنی کسی بے اعتدالی کی وجہ سے، اپنے کسی کام کی وجہ سے، یعنی میں اپنے جسم کی جب صحیح حفاظت نہیں کرتا اس کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا ہوں، اللہ کی طرف منسوخ نہیں کیا. یہ ادب ہے بارگاہ الوہیت کا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب بات کرنی ہو تو اس کی شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کلام کیا جائے. تو آپ نے اس ایک کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کیا، اس کو اپنی طرف منسوخ کیا. وَإِذَا مَرِضْتُ، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ دیتا ہے، مجھے شفا وہ دیتا ہے، بیمار نہیں ہوتا ہوں. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، یعنی موت بھی وہی دے گا، زندگی بھی وہ عطا فرمائے گا. اب شاید ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ موت تو خود کیا یہ اچھی چیز ہے، تو اس کو کیوں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف منسوخ کیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ موت خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. بھائی آپ اندازہ کریں ایک شخص کو کوئی ایسا مرض ہو کہ وہ نہ جی سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے، وہ کیا تمنا کرتا ہے؟ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے، میں مر ہی جاؤں. تو اس موت کا ملنا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، پہلی چیز تو یہ ہے. لیکن اگلی جو اصل چیز وہ کیا ہے؟ دراصل موت ہی تو رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. بھائی مرے گا نہیں آدمی تو رب سے کیسے ملے گا؟ رب سے کیسے ملاقات ہوگی؟ اس کا دیدار کیسے ہوگا؟ اس کا دیدار، اس کی ملاقات تو تبھی ہوگی جب انسان مرے گا.
وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہونے لگا تو ایک بزرگ ان کے پاس بزرگ تشریف لائے، غالباً عبد شاہ رکن عالم تھے یا کوئی بھی جو بھی بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتا ہے کہ چاہو تو تمہیں زندگی کی مہلت اور دے دی جاتی ہے، چاہو تو تمہیں اور دے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اپنے ولیوں کو بھی اختیار دیتا ہے۔ تو آپ کی ابھی کافی ضرورت ہے ہمیں، آپ جو ہے ناقص لوگوں کو کامل بنا دیتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید کو زندگی کی مہلت دے دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے خواب میں۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ اے نظام الدین تم سے ملنے کا اشتیاق ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتاؤ، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا میں کہوں کہ میں نہیں ملنا چاہتا؟ تو انہوں نے ظاہر بات ایسی تھی کہ اس پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی لیے جو اہل اللہ وصال کرتے ہیں اس دن کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ عروس سے ہے، عروس دلہن کو کہا جاتا ہے، دلہن جو ہوتی ہے اس کو عروس کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ خوشی کا دن ہے۔ تو جو اللہ والے جب انتقال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ رب سے ملاقات کا دن ہے، اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اللہ کے محبوب کے یاروں سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے یہ غم کا دن نہیں بلکہ وہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ جو مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطا روز جزا کو۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جس رب سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطا کو روز جزا معاف کر دے گا۔ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ ہے تواضع، یہ ہے عاجزی، یہ ہے کمال ادب اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو خطا کار ہیں، بھائی نبی تو معصوم عن الخطا ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ اے میرے رب عطا فرما مجھے علم و عمل میں کمال، حکمن علم و عمل میں کمال عطا فرما دے، یا مجھے حکمت و دانائی عطا فرما دے، ہر چیز کے اندر جو رموز ہیں ان کی سمجھ عطا فرما دے، اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک کون ہے؟ وہ اتنے بڑے نیک کہ ہمیں جو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی محمد، یعنی یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیج جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم، اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح برکت بھیج جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر برکت بھیج۔ تو ان کا تو اتنا مقام ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔ تو یہ نیک بندوں کے ساتھ ملنے کی تمنا رکھنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ میرے آپ کے لیے ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں یہ تمنا رکھنی چاہیے کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، نبیین کا ساتھ عطا فرمائے، صالحین کا ساتھ عطا فرمائے، شہداء کا، صدیقین کا اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ عطا فرمائے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے میری سچی ناموری آئندہ آنے والوں میں، یعنی میرے پیچھے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر۔ آج تک ہم ہر نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ تو قیامت تک جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اس کائنات میں رہے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کرتا رہے گا۔
وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دے مجھے ان لوگوں سے جو نعمت والی جنت کے وارث ہیں۔ غور کریں ذرا اس بات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے تمہیں بنا دے جو نعمت والی جنت کے وارث ہیں، جنتی لوگوں میں مجھے بنا دے۔ اور ہمارے ناتوان کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو مدینہ چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، مدینہ نہیں چاہیے۔ مدینہ طیبہ میں جس مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہ تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ خود جنت ہے، وہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی جنت میں، آخرت میں بھی جنت میں، تو وہ روضہ خود جنت ہے، وہ مقام جنت کا ہے، اس کو اسی طرح اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے، وہ تو جنت ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں مجھے تو مدینہ چاہیے، مجھے جنت نہیں، جنت گوارا ہے لیکن مجھے مدینہ چاہیے، کہ جنت کی تحقیر ہے۔ ہمارے ناتوانوں کو پر سوچنا چاہیے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ ضرورت۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جو اس کو اعلیٰ ترین مقامات سے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے، اور کبھی انسان کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکلتا ہے جو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، جیسے اسی طرح لے لیا جاتا ہے کہ جی مولویوں کی باتیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں، میں نے آپ کو قرآن بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے جنتی بنانا، جنت کا وارث مجھے بنانا، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے جنت کا وارث نہیں بنانا، مجھے مدینہ کا وارث بنانا۔ مدینہ میں تو منافق بھی تھے، مدینہ میں یہودی بھی تھے، تو کیا کہیں گے آپ کہ منافقوں کے ساتھ رکھنا؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ مدینہ طیبہ سے ہمیں محبت ہے، کیوں محبت ہے؟ کہ آقا علیہ السلام کا روزہ انور وہاں پر ہوگا، اس لیے ہمارا قلبی تعلق اس سے ہے، ہماری محبت اس سے ہے، لیکن ہم مانگیں گے وہی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور جس کی تعلیم ہمیں دی کہ تم اس کو مانگو، وہ محبت وہ شوق وہ ضرور ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں موت بھی وہاں عطا فرما، آقا کے قدموں میں، آقا کی گلیوں میں، آقا کے شہر میں، جنت البقیع میں، اس کی فضیلت احادیث میں بیان کی ہے جنت البقیع۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ مولا بنا دے مجھے ان لوگوں سے جو نعمت والی جنت کے وارث ہیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور بخش دے میرے باپ کو، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ باپ سے مراد کوئی آزر ہے، یعنی جو آپ کا چچا تھا۔ اور قرآن میں اور عربی زبان کے اندر والد کے لیے، باپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ والد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ خالص والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ چچا کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اب جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب باپ کے لیے دعا مانگی تو وہ مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، وہاں دعا مانگی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو کیا کہا وہاں پر؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، میری بھی بخشش کر دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ لیکن جہاں اب استعمال ہے وہاں آپ کا مطلب چچا آزر ہے جو کہ مشرک تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بخش دے میرے باپ کو، اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ شرمسار کرنا مجھے جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر وہ شخص جو لے آیا اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم، جس میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، یہ ان چیزوں سے جو پاک ہو وہ قلب سلیم ہے۔ تمام رذائل اخلاق سے پاک جو قلب ہے وہ قلب سلیم ہے۔ تو جو شخص لے آیا اللہ کے حضور قلب سلیم، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ بہکنے والوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا انہیں کہ کہاں ہیں وہ جن کی پوجا کرتے تھے تم، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا انتقام لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس اوندے پھینک دیے جائیں گے اس میں وہ اور دوسرے گمراہ۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کی ساری فوجیں، ان سب کو اوندے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا
انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ